خلافت ظاہری بادشاہوں حاکموں کو عطا ہوئی اور خلافت باطنی حضرات اولیاء علماء دین ربانی کو بخشی گئی، بلکہ اپنے نفس کی زمین پر ہر شخص کو حکومت اور خلافت عطا ہوئی، بلکہ اپنی نفس کی زمین پر ہر شخص کو حکومت و خلافت عطا ہوئی۔ تو جیسے بادشاہ پر ضروری ہے کہ رعایا میں عدل و انصاف کرے، ایسے ہی ہر شخص ضروری ہے کہ اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء اور افعال میں کنٹرول و محاسبہ کرے۔ سمجھ آ رہی اتنی بات کی؟ اور دیکھیے کسی نے نماز پڑھی تو ہے تو کیسی پڑھی ہے، جہاد و دیگر نیک کام کیے تو کیسے کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا 2.25 سے جو خیرات کرنا ہمارا پہاڑ پر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے، کیونکہ ان کے اعمال بوجہ تربیت و صحبت اذکار طریقہ بہت اعلیٰ اور خوف اور شوق سے بھرا ہوا ہوتا تھا، جو ہم کو میسر نہیں ہے نا۔ صدیق اکبر رضی اللہ کو سینے سے اللہ خوف سے جیسے کلیجی بنی ہوتی ہے ایسے اسمیل خوشبو آتی تھی ان کے سینہ مبارک سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک سے جیسے ہانڈی ابلتی ایسے اللہ کے خوف سے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی۔ ان خوف خدا تھا نا، صحابہ کرام وہ تاثیر ٹرانسفر ہوئی ہے نا، تو ان کا مقام پھر کیا تھا کہ 2.25 سر اللہ جو خیرات کریں اور ہم چھوڑنا بڑھ پراد خرخات کریں پھر بھی وہ افضل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم روحانیت کے عرش عظیم ہیں، عالم روحانیت کے عرش کہ وہ عرش کی طرح عالم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ بڑا اہم بیان ہے یہ۔ اقام الہیہ یعنی اقام الہیہ سرکار کے دربار سے جاری ہوتے ہیں۔ صرف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت نورانی دے کر دنیا میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی ساخت برکت سے اور سر کی آنکھیں شرم و حیا سے اور کان عزت سے، زبان ذکر سے، ہونٹ تسبیح و تحلیل سے اور چہرہ مبارک رضا الہی سے اور سینہ اخلاص سے اور دل رحمت سے، فاس شفقت سے، ہاتھ سخاوت سے، بال مبارک جنت کے سبزہ سے اور تھوک شریف جنت کے شہد سے بنا ہے۔ دیکھو تو کھاری کنویں تھوک مبارک پڑنے سے پانی میٹھا اور خوشبو کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدر صفات الہیہ ہیں۔ حضور پاک جھگڑنے مٹانے والے ہیں۔ جھگڑے بد خلق تھے جو وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ وہ ایک ہوئے، جھگڑے آپ نے آ کر میٹ دیے، تیری فہم و ذکا کا کیا کہنا۔ یعنی بد خلق تھے وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ جو وہ ایک ہوئے، جھگڑے آپ نے آ کر میٹ دیے، تیری فہم و ذکا کا کیا کہنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنا سنت الہیہ ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ اس لیے ہمیں ذوق شوق سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے۔ جہاں رہے خیال رہے، یہ بھی خیال رہے کہ رؤوف بھی ہیں رب تعالیٰ کا، رؤوف بھی رب تعالیٰ کا نام ہے اور رحیم بھی رب تعالیٰ کا نام ہے، مگر رب نے یہ دونوں نام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور کسی نبی کو رب کے 2 نام نہیں ملے۔ اور ہے حریص علیکم بالمؤمنین، ہے نا، رؤوف الرحیم۔ بعض نمایا کہ اپنے قرابت داروں عزیزوں پر رؤوف ہیں، اپنے دوستوں پر رحیم ہیں، اور مایا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس پر رؤوف ہیں، اور جو بغیر دیکھے آپ پر ایمان لائے ان پر رحیم ہیں۔ پرہیزگاروں پر رؤوف ہیں اور گنہگاروں پر رحیم ہیں۔ اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو، فَإِن تَوَلُّوا، جنہیں اگر تم پھر گئے، مراد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو ماننے سے منہ پھیرنا،
یعنی اگر یہ صفات عالیہ سن کر بھی یہ بے نصیب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیریں تو پھر کہہ دے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اب پھر فرما دو کہ مجھے اللہ کافی وافی ہے، یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم کو میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا وہ ہمیں اس سے کسی کی کیا ضرورت ہے نا۔ اس فرمان عالی کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے نیازی ظاہر فرمانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے اعلیٰ ترین درجہ پر ہیں۔ اگر سنو توکل کے چاند فائدے ہیں، غیر خدا سے بے خوفی، دنیا سے مایوسی، رب تعالیٰ پر اعتماد، دل کا سکون و چین، واہ واہ رب العرش العظیم، بہت سنا غور سے، تو سارے عالم اسلام میں عرش سب سے بڑا ہے، سارے عالم اسلام میں عرش سب سے بڑا ہے کہ عرش تمام اجسام کو گھیرے ہوئے، نیز عرش فرشتوں کا مطاف ہے، وہاں طواف کرتے ہیں کہ فرشتے عرش کا طواف کرتے ہیں، نیز عرش قبلہ دعا ہے، عرش کے 30 لاکھ پائے ہیں، 30 لاکھ پائے، عرش کے نیچے کی سطح سے اوپر کی سطح تک 1000 سال کا راستہ ہے۔ تو اب وہ رب اس کا خالق، اس کا باقی رکھنے والا، جب وہ عرش کا رب ہے تو سارے مخلوق کا بھی وہی رب ہے نا، سمجھ آ رہی؟ تو جس کو رب اپنی پناہ میں لے لے تو کون ہے؟ ہاں؟ تو جو اس کا کچھ بگاڑ سکے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی اتنا بڑا رب کریم، جتنا عرش بڑا، پھر اتنا بڑا رب بڑا، جس کو اپنی پناہ میں وہ لے لے تو اس کو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین، غور سنو، زمین پہلے آسمان کی نسبت ایسی ہے جیسے میدان میں چھوٹی سی انگوٹھی، اور پہلا آسمان دوسرے آسمان کی نسبت کے مقابل ایسا ہے یعنی جیسی چھوٹی سی انگوٹھی۔ اسی طرح ہر آسمان اپنے اوپر والے آسمان کے لحاظ سے ایسا ہے، 7واں آسمان کرسی کی نسبت ایسا ہے، اور کرسی عرش عظیم کی نسبت ایسی ہے۔ تو فلک اعظم کا فاصلہ مرکز سے 9,32,24,609 فرسخ ہے۔ روح المعانی نے یہ ذکر کیا۔ خلاصہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتیں اعلیٰ ہیں، اعلیٰ بن کر لاکھوں کروڑوں نعمتیں بانٹنے والے آئے ہیں، اور تمام سخی بکاری کو بلا کر دیتے ہیں، مگر وہ ایسے سخی ہیں، ایسے نرالے سخی ہیں جو بکاریوں کو پاس آ کر دیتے ہیں، ہے نا، ایسے سخی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ یا مدینہ منورہ میں نہیں آئے بلکہ سارے مومنوں کے پاس آئے۔ جیسے سورج رہتا ہے چوتھے آسمان میں مگر طلوع ہوتا ہے جہان پر، اس لیے تو ہر مومن اتحیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں ہے تو سلام کسے کہہ رہے ہیں؟ تو پھر سلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ قرآن مجید سورت پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، النبی اولو بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک۔ یہ قرآن جی کہہ رہے، حوالہ دیا نا، پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں، یہ نبی مسلمانوں کو ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، یعنی یہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے رسول ہیں، حتیٰ کہ رسولوں کے بھی رسول ہیں، اس لیے انبیاء اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بلکہ سارے آباء و اجداد مومن تھے، مشرک نہیں تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کی نسل کو زنا اور دیگر فحش باتوں سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان میں بہترین نسل والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کامل مرد ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وصف میں کامل کیا ہے. جسمانی نسل نسب سے ہوتی ہے اور روحانی نسب نسبت سے ہوتی ہے. اللہ. کامل سخی، کامل بہادر، کامل علیم، خبیر، کامل حکیم وغیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادرسان نے کیا خوب کہا ہے. واسا من کا تلقتا نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، دیکھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کسی ماں نے جانا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے بری اور پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیدا کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا.